حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا جامع القرآن تھے؟ واقعہ یہ ہے کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کی اس عظیم و جلیل خدمت کے مسلمان بہت ممنون نظر آتے ہیں اور عموماً اس کا تذکرہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت اچھا کیا اور جو کچھ کیا ہم سب کے مشورے سے کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ مسلمانوں میں یہ جھگڑا جو چھڑ گیا ہے کہ ہر ایک اپنی قرات کو دوسروں کی قرات سے بہتر قرار دیتا ہے، بلکہ دوسرے کی قرات کو کفر کے حد تک پہنچا دیا جاتا ہے، تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ ہم لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا علاج سوچا ہے؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارا خیال ہے کہ لوگوں کو ایک ہی مصحف پر جمع کر دیا جائے۔ یہی جمع الناس علی مصحف الواحد عہد عثمانی کی قرآنی خدمت کی صحیح تعبیر ہے، یعنی مسلمانوں کے ایک ہی مصحف پر آپ نے جمع کر دیا۔ عوام نے ان کے اسی خطاب کو جامع القرآن کے نام سے مشہور کر دیا، جو نہ صرف یہی کہ واقعی کی صحیح تعبیر نہیں ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ عام طور پر اس تعبیر سے بڑی غلط فہمی پھیل گئی۔ لوگ سمجھنے لگے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے گویا قرآن جمع کیا ہوا یا لکھا ہوا نہ تھا، اور یہ تو ایک تعبیری غلطی ہے۔ بجائے جامع القرآن کے جامع الناس علی القرآن سے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ مگر یہی قصہ، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف قرآن کی اسی خدمت کا انتساب اور اس کی شہرت ایک بڑے فتنے کا مقدمہ بن گئی، اور اب ہم اسی فتنے کے متعلق، جیسا کہ مولانا گیلانی نے لکھا ہے، کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بڑے فتنے کا سدباب۔ بنی امیہ نے اسلامی حکومت پر قبضہ کر کے جب خلافت کو سلطنت کی شکل میں بدل دیا اور روم و ایران کے حکمرانوں کو نمونہ بنا کر حکومت کرنے لگے، تو مسلمانوں میں قدرتاً جیسا کہ چاہیے تھا بے چینی پیدا ہوئی، اور اس نے ایک عام کشمکش کی شکل حکومت اور عوام کے درمیان پیدا کر دی۔ اس کشمکش کے دبانے کے سلسلے میں جو بے پناہ مظالم بنی امیہ کے حکمرانوں کی طرف سے مسلمانوں پر توڑے گئے، ان کے لیے صرف ایک حجاج ہی کا نام کافی ہو سکتا ہے، جس نے 1,00,000 مسلمانوں کو صبراً سامنے باندھ کر قتل کروایا۔ اسی کشمکش کے سلسلے میں لعنت و ملامت کا قصہ جب دراز ہوا تو بنی امیہ سے آگے بڑھ کر بعض خفیف العقل گرم مزاج لوگوں کی زبانیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بھی کھلنے لگیں، کیونکہ بنی امیہ والے آپ کے نام اور خاندانی تعلق سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے اور مسلمانوں پر احسان جتاتے تھے کہ ہمارے خاندان ہی نے تمہارے قرآن کو محفوظ کر دیا، ورنہ تمہارے مذہب کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی، اور اشارہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت کی اسی قرآنی خدمت کی طرف کیا جاتا۔ عبد الملک بن مروان برسر ممبر مسلمانوں سے کہتا، مسلمانوں، اپنے مظلوم امام و خلیفہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو۔ ظاہر ہے کہ قرآن جو نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر نازل ہوا تھا، نہ انہوں نے اس کو ابتداءً لکھوایا تھا، حتیٰ کہ ایک جلد میں تمام صورتوں کو مجلد کرانے کا کام بھی ان کی حکومت کی طرف سے انجام نہیں پایا تھا۔ البتہ آخر میں بجائے مختلف لہجوں کے کتابت کی حد تک مسلمانوں کو ایک ہی نسخے پر جمع کرنے کا انتظام اپنی حکومت کی طرف سے کر دیا تھا، محض اس لیے کہ اس قرآن کو، جس کو اللہ تعالی نے نازل کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، امام مظلوم کا مصحف اور قرآن قرار دینا مسلمانوں کو برہم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ رد عمل آخر اس کا اس شکل میں ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قرآنی خدمت کی اہمیت ہی کو لوگ اٹھانے لگے، اور فریق مخالف میں جو زیادہ تندخو اور گرم مزاج تھے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر الٹ کر طرح طرح کے الزامات بھی تھوپنے لگے، اور جو قرآن خالق عالم کی طرف سے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے جہاں کے انسانوں کے لیے اترا تھا، اس کا نام ہی ان لوگوں نے بیاض عثمانی العیاذ باللہ رکھ دیا، جو مصحف امام مظلوم کے کلوخ کی پاداش میں بشکل سنگ تھی۔ سچ پوچھئے تو بنی امیہ کے اسی طرز عمل کی مخالفت میں بعض عاقبت ناندیش لوگوں نے مسلمانوں میں جعلی بے سروپا روایتیں خود ہی گھڑ گھڑ کے پھیلا دیں، اور ان میں جو زیادہ چالاک تھے، جانتے تھے کہ جعلی روایتوں کا پردہ بآسانی چاک ہو جائے گا، انہوں نے بعض صحیح اور ثابت شدہ روایتوں کو غلط مقصد کے لیے استعمال کیا۔ ان لوگوں کی یہ دوسری تدبیر زیادہ کارگر ثابت ہوئی،
اچھے اچھے لوگ ان مغالطوں کا شکار ہو گئے۔ اس سلسلے میں مولانا گیلانی نے جو کچھ ارقام فرمایا ہے اس کا خلاصہ درج کرتا ہوں۔ سہولت کے لیے روایات کے اس ذخیرے کو 2 حصوں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک حصہ تو خود ان تراشیدہ فردی روایات کا ہے، مولانا نے جن کی تعبیر مضحکات کے لفظ سے کی ہے، کیونکہ ان کو سن کر کوئی شخص اپنی ہنسی مشکل ہی سے ضبط کر سکتا ہے، اور جن صحیح روایات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مغالطہ دینے کی کوشش کی گئی، ان کے لیے مغالطات کا عنوان قائم کیا جائے گا۔ مضحکات۔ نمبر 1، کہا جاتا ہے کہ قرآنی آیت وقفوہم انہم مسئولون سورہ صافات کے آخر میں جو الفاظ تھے، انہیں عہد عثمانی میں قصداً قرآن سے خارج کر دیا گیا، یعنی قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میدان حشر میں لوگوں کو کھڑا کر کے علی کی ولایت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نمبر 2، اسی طرح کوئی صاحب محمد بن جہم الہلالی تھے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے انہوں نے یہ مشہور کیا کہ قرآنی آیت امتن ہی اربع من امہ النحل 92 میں تحریف کی گئی ہے، اصلی الفاظ کچھ اور تھے۔ نمبر 3، اسی طرح کہتے ہیں کہ قرآن میں قبیلہ قریش کے 70 نام بقید نصب موجود تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سب کو ساقط فرما دیا۔ نمبر 4، اسی طرح کف اللہ المؤمنین علی القتال سورہ احزاب 25، اس آیت میں کہتے ہیں کہ علی بن طالب کے الفاظ بھی تھے۔ اس قسم کی 20 خرافات اس طبقے کی طرف سے پھیلائی گئیں۔ اگر مسلمانوں کے پاس روایتوں کی جانچنے کا خاص طریقہ راویوں کی تحقیق کے متعلق نہ ہوتا تو ان جھوٹی قطعاً جعلی روایات کے متعلق بے بنیاد اور محض گپ ہونے کا فیصلہ آسان نہ ہوتا۔ ان لوگوں نے حد کر دی کہ الفاظ ہی نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ سورہ ولایت کے نام سے ایک مستقل صورت ہی قرآن میں تھی، جس میں اہل بیت کے اسماء اور ان کے حقوق وغیرہ کا تفصیلی ذکر تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پوری صورت ہی کو حذف کر دیا۔ بہرحال علامہ طبرسی نے ان ساری گپوں پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے، قرآن میں غیر قرآنی عنصر کا اضافہ یہ مسئلہ تو اجماعی و اتفاقی ہے کہ ایسا نہیں ہوا، باقی کمی یعنی قرآن کی کچھ آیتیں حذف ہو گئیں، سو ہمارے یہاں کے بعض لوگ اور عامہ یعنی سنیوں کے بعض حشویہ سے اس کا دعویٰ منقول ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ بھی غلط ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان علینا جمعہ کی ذمہ داری جب خود اللہ تعالیٰ لے چکا ہے اور بالاتفاق شیعہ و سنی دونوں کے نزدیک یہ قرآن کی آیت ہے، تو قرآن سے کسی چیز کے نکل جانے کے دعوے کے بعد آدمی مسلمان ہی کب رہتا ہے؟ وقال علامہ طبرسی، تواتر و توارث کی جس راہ سے قرآن مجید منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اس کا مقابلہ بھلا یہ خود تراشیدہ افسانے کہاں تک کر سکتے ہیں؟